بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 15 سے واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. صدق الله العظيم. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، اور ان لوگوں نے، کفار اور ان کے نبیوں نے اللہ تعالیٰ سے فیصلہ طلب کیا. وخاب كل جبار عنید، اور نامراد ہوا، رسوا ہوا، کل جبار، ہر متکبر، عنید، سرکش انسان. فیصلہ طلب کرنے سے مطلب یہ ہے کہ کفار کہا کرتے تھے کہ اب انبیاء سے کہ اگر واقعی تم سچے ہو تو پھر اللہ کا عذاب لا کے دکھاؤ. تو تنگ آ کر انبیاء کرام نے بھی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ففتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی، اے اللہ ہمارے درمیان اب فیصلہ کر ہی دیجیے، ان کو دکھلا دیجیے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. اور چونکہ وہ تنگ کرنے کے لیے مطالبہ کرتے تھے کفار لوگ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا فیصلہ دکھا دیا اور ان پر عذاب نازل کر دیا. تو اس کے نتیجے میں پھر جو بھی متکبر سرکش لوگ تھے سب رسوا اور نامراد ہوئے. من ورائہ جہنم، اور اس کے آگے جہنم ہے. ویسقی من ماء صدید، اور اس کو سیراب کیا جائے گا پیپ والے پانی سے. گرم پیپ کا جو کھولتا ہوا پانی ہوتا ہے اس سے سیراب کیا جائے گا، ان کو پلایا جائے گا. حدیث میں آتی ہیں جب وہ ان کو پلایا جائے گا تو ان کے چہرے کی کھال پگھل جائے گی، اور جب وہ پیٹ میں جائے گا وہ گرم کھولتی ہوئی پیپ تو ان کے پیٹ کی آنتڑیاں ان کے نیچے کے راستے سے نکل آئیں. ایسا سخت عذاب ہوگا. اور پھر وہ ایسی ہوگی یتجرعہ، کہ وہ گھونٹ گھونٹ کر کے اس کو پئیں گے، اس پیپ کو. عام پانی جو ہوتا ہے انسان، یا دودھ ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، یا مزے کی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ آرام سے گلے میں اتر جاتی ہے. لیکن کوئی دوائی ہو کڑوی، سخت قسم کی ایسی کڑوی، تو انسان کے گلے میں اٹک اٹک کے نیچے جاتی ہے. تو جو گلے میں ایک اٹک اٹک کے نیچے جانے کا معنی ہے اس کو ادا کر رہے ہیں یتجرعو سے. یتجرعو کا معنی ہوتا ہے گھونٹ گھونٹ پینا، لیکن یہ وہ گھونٹ گھونٹ پینا ہوتا ہے جو بڑا ہی سخت گھونٹ ہو. تو یتجرعہ، وہ گھونٹ گھونٹ کر کے اس کو پیئیں گے. ولا یکاد یسیغہ، اور وہ آسانی سے اس کو نگل نہیں سکیں گے. ویأتیہ الموت، اور ان کے موت تو آ رہی ہوگی. من کل مکان، ہر طرف سے. وما ہوا بمیت، لیکن وہ مر نہیں سکیں گے. یعنی موت کے آثار تو آ رہے ہیں کہ ان کی آنتڑیاں کٹ رہی ہیں، عذاب ہو رہا ہے، ان کے چہرے جھلس رہے ہیں، لیکن مر نہیں سکیں گے. اس وقت موت بھی نہیں آئے گی. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور ان کے آگے ایک بہت ہی سخت عذاب ہے، سخت عذاب ہوگا. یعنی آگے آگے اور بھی سخت عذاب ہوتا چلا جائے گا. مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح. اب اس آیت میں، آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کافروں کے اعمال کی مثال دے رہے ہیں کہ کافروں کے اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اللہ کے ہاں. ان کے اعمال تو راکھ کی طرح ہیں. وہ جو آگ جلائی جاتی ہے، پھر آگ بجھ جانے کے بعد جو چیز جلائی جا رہی ہوتی ہے اس کی کچھ راکھ بن جاتی ہے.
وہ راکھ ہلکی سی ہوا سے ایسے اڑ کے ادھر ادھر پھیل جاتی ہے، قابو میں نہیں آتی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گئی۔ اسی طرح ان کے اعمال ہیں، قیامت میں ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی، کوئی کام نہ آئیں گے ان کے۔ تو کام تو یہ بھی بڑے کرتے ہیں کافی لوگ، بڑے ان کی فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں، نیک کام تو کرتے ہیں یہ بھی، لیکن ایمان کے بغیر کرتے ہیں، اس لیے اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے اعمال راکھ کی طرح ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے، اعمالهم ان کے اعمال کرمادن اس راکھ کی طرح ہے، اشتدت به الريح جس سے ہوا اڑا کر لے جائے، فی یوم عاصف ایک آندھی کے دن میں، پھر آندھی چلے اور اس دن پھر وہ سخت ہوا اس رماد کو اڑا کر لے جائے، راکھ کو اڑا کر لے جائے، تو وہ راکھ کام نہیں آتی، پھر وہ اڑ جاتی ہے، ہاتھ نہیں آتی۔ اسی طرح ان کے اعمال ہے، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، وہ نہیں قدرت پائیں گے علی شیء کسی چیز پر بھی، مما کسبوا جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہیں ان میں سے کسی پر بھی وہ قدرت نہیں پائیں گے، مطلب کسی سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکیں گے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی ہے، بڑی گہری گمراہی ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، تم نے یہ، آپ کفار کو اللہ تعالیٰ خطاب کریں گے قیامت کے دن کہ دنیا کی زندگی تم نے یوں ہی ضائع ضائع کر دی۔ الم ترى ان اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا تھا، ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کہ اللہ نے آسمان و زمین ایک مقصد کے تحت، برحق مقصد کے تحت پیدا کیے تھے، یعنی فضول تھوڑی پیدا کیے تھے کہ بس فائدہ اٹھاؤ اور چلے جاؤ، بلکہ ایک مقصد تھا کہ ان آسمان و زمین میں غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچو، اللہ کی وحدانیت تک پہنچو، پھر اللہ ہی کے فرما بردار ہو کر زندگی گزارو، یہ مقصد تھا اس کا، لیکن تم نے وہ مقصد کو نہیں پہچانا اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے چلے گئے۔ لہذا اب اس میں اب تمہارا ہی قصور ہے، اللہ تعالیٰ نے تو انبیاء بھی بھیجے تمہیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے، اور پھر اللہ نے عقل بھی دی، سمجھ بھی دی، غور و فکر کا مادہ بھی دیا، پھر دنیا میں اتنے چیزیں اپنی قدرت کی نشانیاں رکھ دی تاکہ تم اپنی عقل کو استعمال کر کے غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچ سکو، لیکن نہیں، تم نے ایسا نہیں کیا۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، یہاں سے دوسری بات کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ کہ انکار کیا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد مٹی مٹی ہو جانا ہے تو کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں اللہ کی قدرت میں شک ہے کہ وہ اللہ تو ایسی طاقت رکھتا ہے کہ تم سب کو ختم کر کے کوئی ایک نئی مخلوق لے آئے، نئے سرے سے ایک نئی مخلوق کو وجود دے دے۔ تو ایک اللہ جو اتنی زیادہ قدرت رکھتا ہے کہ ایک نئی مخلوق کو وجود دے سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ جو لوگ پہلے پیدا کیے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کرے؟ تو اس کے لیے تو یہ کوئی مشکل نہیں۔ وما ذلك على الله بعزيز ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہیں یذہبکم تو تم کو لے جائیں، ویأتی بخلق جدید اور ایک نئی مخلوق لے آئیں تمہاری جگہ، اللہ تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ وما ذلك على الله بعزیز، اللہ پر یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جو اللہ یہ کر سکتے ہیں تو وہ مرنے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتے انسانوں کو؟ وہ تو اللہ کے لیے آسان ہے۔ وبرزوا للہ جميعا، یہ کافر سارے کے سارے اللہ کے سامنے ظاہر ہوں گے، یعنی اللہ کے سامنے جمع ہوں گے قیامت کے دن۔ فقال الضعف، اب یہاں سے کفار اور شیطان، اور کفار میں سے جو کمزور لوگ تھے جو اپنے بڑوں کی پیروی کر کے چلتے تھے، یہاں سے ان کا مکالمہ ہے قیامت کے دن کہ ان کے آپس میں کیا باتیں ہوں گی۔ تو جو کمزور کافر تھے وہ اپنے بڑوں کو یا اپنے امیر لوگوں کو دیکھ کر جو چلا کرتے تھے، وہ قیامت کے دن وہ بڑے ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، پھر وہ شیطان سے بات کریں گے ان کے بڑے کہ بھائی تم ہی ہمارا ساتھ دے دو، وہ شیطان بھی ان کا انکار کر کے ان کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ تو یہاں سے آیت نمبر 21-22 میں اس مکالمے کا تذکرہ ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، وہ سب کے سب اللہ کے سامنے جمع ہوں گے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ، تو کمزور لوگ کہیں گے
للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو دنیا میں بڑا تکبر کرتے تھے، بڑائی دکھاتے تھے اپنی، انا کننا لکم تبع، وہ کمزور لوگ کیا کہیں گے؟ یقیناً ہم تو تمہارے تابع تھے، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، فہل انتم، پس تم کیا، مغنون فائدہ پہنچا سکتے ہو، عنا ہمیں، من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے، من شیء کچھ بھی، اللہ کے عذاب سے بچا کر ہمیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہو؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، تو کہنے لگے کہ دنیا میں اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہوتی، رہنمائی کر دی ہوتی، ہدایت دے دی ہوتی، تو ہم تم کو بھی ہدایت دے دیتے بھائی، سواء علینا اجزینا، اب قیامت کے دن تو برابر ہے ہم پر، اجزینا ہم صبرنا، تو ہم چیخے چنگاڑے، ہم صبرنا یا صبر کریں، ما لنا من محیص، کوئی ہمیں چھٹکارا پانے والا نہیں، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، یعنی آج کے دن روئیں چیخیں یا صبر کریں، کسی حالت میں کوئی چھٹکارا نہیں ہے ہمارا، اللہ کی پکڑ اب آ چکی ہے، فیصلے کا دن آ چکا ہے۔ وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا، لما قضی الامر، جب سارے معاملات طے پا چکے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکے ہوں گے کہ کنہوں نے جنت میں جانا ہے، کنہوں نے جہنم میں جانا ہے، تو اس وقت شیطان کہے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں سے سچا وعدہ کیا تھا، وعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، لیکن میں نے تم سے وعدہ خلافی کی، وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرا تو تم پر کوئی زور نہیں تھا، ما کان علی، نہیں تھا میرا، علیکم تم پر، من سلطان، کوئی زور، زبردستی کر کے تو نہیں میں نے تمہیں گمراہ کیا تھا، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں صرف دعوت دی تھی برائی کی، بس تو جب تم نے قبول کر لی اپنی مرضی سے، تو میں نے زبردستی تمہیں گمراہ نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے تو تمہیں بس دعوت دی گمراہی کی، تم نے اپنے اختیار اور مرضی سے اس گمراہی کو قبول کر لیا، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ فلا تلومونی، تم مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، تم اپنے آپ کو آج کے دن ملامت کرو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، ما انا، نہ ہی میں، بمصرخکم تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، وما انتم بمصرخی، اور نہ ہی تم لوگ میری فریاد رسی کر سکتے ہو، آج کے دن تو کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، آج کے دن تو اللہ کے یہاں بس پکڑ ہے، انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، یقیناً میں تو انکار کر چکا ہوں جو تم اس سے پہلے دنیا میں مجھے اللہ کا شریک بناتے تھے، اللہ کے شریک کیسے بناتے تھے ایک شیطان کو؟ کہ جیسے اللہ کا حکم مان کر چلنا چاہیے تھا، حق تو یہ تھا، تو یہ لوگ شیطان کا حکم مان کر چلتے تھے، شیطان کی مان کر چلتے تھے، تو اس طرح سے انہوں نے شیطان کو اللہ کا شریک بنا دیا تھا، تو شیطان آج کہہ رہے ہیں میں اس شرکت کا انکار کرتا ہوں کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میری کوئی ذمہ داری نہیں جو تم نے ایسا کیا، ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً ظالم لوگوں کے لیے تو دردناک عذاب ہے، یہاں تک تو ان کا مکالمہ اور کافروں کی بے بسی، شیطان کی بے بسی، اور شیطان تو بلکہ ان کو چڑھا رہا ہے کہ بھئی تم تو، میں نے تھوڑی تمہیں کہا تھا، تم اپنی مرضی سے تم نے کفر اختیار کیا، میں نے تو کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی، تو ان کی بے بسی کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ اب اگلی آیت میں ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والوں کے اچھے انجام کا تذکرہ ہے، یہ عادت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جہاں کہیں جہنم کا تذکرہ اور اہل جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو مقابلتاً اہل جنت کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایمان والوں کو داخل کیا جائے گا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال والوں کو داخل کیا جائے گا۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا یہ سارے جو بات چلتی آ رہی ہے، اس میں ترجمہ ہم مستقبل کا کر رہے ہیں کہ مستقبل میں ایسا ہوگا، اور یقیناً ہوگا، لیکن صیغہ جو ہے وہ ماضی کا استعمال کیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب دے سکتے ہیں؟
یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب یقیناً ہو کہ ہو گیا ایسا. ہاں جی جی، پھر جس بات کا مستقبل میں ہونا 100%، 200% یقینی ہو، اور یقیناً اللہ نے جو بات کی ہے وہ تو ہو کر ہی رہنی ہے، تو وہاں پر بھی ماضی کا صیغہ بھی استعمال کر دیا جاتا ہے، گویا کہ یہ کام ہو گیا، بس ہو گیا، تو اس لیے یہاں پر ماضی کے صیغے استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن ترجمہ ہم مضارع والا کریں. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو داخل کیا جائے گا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال جنہوں نے کیے ان کو داخل کیا جائے گا، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے. اور ان کا پروٹوکول یہ ہوگا، تحیتہم فیہا سلام، ان کا استقبال، ایمان والوں کا استقبال جنت میں سلام، سلامتی کے الفاظ کے ساتھ کیا جائے گا، سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ کیا جائے گا. فرشتے ان کو سلام سلام کہیں گے، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام سلام کہیں گے. پھر آگے یہ جو کفر اور ایمان، یہ جو اہل جنت اور اہل جہنم کا جو فرق ہے، وہ صرف ایک کلمے کی وجہ سے ہے. وہ کیا ہے؟ کلمہ توحید. جس نے کلمہ پڑھ لیا، وقت کے نبی کی بات مان لی، تو وہ کامیاب. جس نے نہیں کلمہ پڑھا، شرک کرتا رہا، نبی کی بات نہیں مانی، وہ ناکام. تو یہ کلمہ ایسی طاقت رکھتا ہے، اتنا مضبوط اور طاقتور کلمہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی مضبوطی اور اس کی طاقت کو ایک مثال کے ذریعے سے واضح کر رہے ہیں. اور وہ مثال ہے ایک درخت کی سی، ایک لمبا مضبوط درخت، کلمہ طیبہ. یہ کلمہ توحید کی مثال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک پاکیزہ درخت کی سی ہے. لوگ اور مفسرین نے کہا ہے پاکیزہ درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے، یہ لمبا بھی ہوتا ہے، مضبوط بھی ہوتا ہے، ہوائیں اسے گرا نہیں سکتی، اور وہ شاخیں زمین میں گڑی بھی ہوتی ہیں، اور اس کے جو اس کا اوپر کا حصہ ہے جہاں پر اس کے پھول ہوتے ہیں، اس کے، تو وہ تنا اس کا مضبوط ہوتا ہے، اور وہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے آسمان کو چھو رہا ہے. تو کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہی مضبوط ہے کہ جب یہ کسی ایمان والے کے دل میں جاتا ہے تو وہاں پوری زور سے، پوری طاقت سے اس کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے. لہذا پھر کفر کی اور باطل کی یلغار اس کو ہلا نہیں سکتی، اور آسمان پر اس کی تن، اس کا جو پھول پود یا اس کا جو پھل ہے یا اس کے جو پتے ہیں، شاخیں ہیں، معذرتاً پتے ہیں، وہ جو آسمان کو لگتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے آسمان تک پہنچے. اس سے مراد اعمال ہے. ایمان کے بعد جو اعمال انسان کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتے ہیں، اللہ ان کو قبول کرتے ہیں، اجر و ثواب دیتے ہیں ایمان کی وجہ سے. تو یہ کلمہ توحید کی طاقت ہے. اور پھر اس کے مقابلے میں جو کفریہ کلمہ ہے، کلمہ کفر ہے، اس کی مثال اس برے درخت کی سی ہے. مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد وہ درخت ہے جو ایک بڑا کوڑا سا درخت ہوتا ہے، نام ذہن سے نکل گیا، وہ برا سا درخت، اور وہ کوڑا سا جی ہوتا ہے. زکوم. جی جی. زکوم. برا سا درخت ہوتا ہے جس کا زرقوم بھی ہو سکتا ہے، اور ایک اور نام ہے، کل بتا دوں گا. تو اس کا کوڑا سا ذائقہ ہوتا ہے، کھانے میں بھی اچھا نہیں ہوتا، گلے میں پھنستا ہے، اور مضبوط بھی نہیں ہوتا، ایسی ہوائیں اس کو اڑا لیتی ہیں. تو کلمہ کفر کی مثال یہ ہے کہ اس کو کوئی مضبوطی نہیں ہوتی، دیکھنے میں بعض وہ بڑا لگتا ہے، لیکن ایمان کی طاقت اور کلمہ توحید کے سامنے وہ ہیچ ہوتا ہے. تو الم تر کیف ضرب اللہ، کیا تو نے نہیں دیکھا کیسے اللہ نے بیان کی. مثلا، اچھے ضرب یضرب کا معنی مختلف آتے ہیں، ہم تو مارنا اس کا معنی پڑھتے آ رہے ہیں نا، مار ضرب یضرب ضربا مارنا، لیکن اس کا مختلف معنی، کہیں بیان کرنا، کہیں سفر کرنا، کہیں اور بھی بہت بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. الم تر کیف ضرب اللہ، کیا تو نے نہیں دیکھا کیسے اللہ تعالیٰ نے بیان کی مثال، کلمۃ طیبہ، ایک کلمہ طیبہ کی، یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی، کشجرۃ طیبۃ، کہ اس کی مثال
پاکیزہ درخت کی سی ہے، اصلها ثابت، کہ اس کی جڑیں وہ زمین میں جمی ہوئی ہیں، گڑی ہوئی ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کے فروعات آسمان میں ہے، اس کے تنے اور اس کے جو شاخیں ہیں وہ آسمانوں میں ہے۔ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، اور وہ ایسا درخت ہے، اکلہا اپنا پھل دیتا ہے، تؤتی دیتا ہے، اکلہا اپنا پھل، کل حین ہر زمانے میں، اللہ کے حکم، باذن ربہا اپنے رب کے حکم سے۔ تو جیسے وہ درخت ہر زمانے میں اپنا پھل دیتا ہے، یا ہر زمانے میں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح کلمہ توحید سے لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں ہر وقت اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے نا، عجبا لامر المؤمن، کہ ایمان والے کا معاملہ تو بڑا ہی عجیب ہے۔ کیسے عجیب ہے؟ ان اصابته ضراء فصبر كان خيرا له، کہ ہر حالت میں ایمان والے کو فائدہ ہی فائدہ ہے، کہ اگر اس کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، اس مشکل پر صبر کرتا ہے، تو وہ مشکل پر اللہ تعالیٰ ثواب دے دیتے ہیں، تو وہ مشکل بھی اس کے لیے فائدے مند۔ پھر وہ ان اصابت سرا فشکر کان خیر اللہ، اور اگر اس کو کوئی خوشی مل جائے اور اس خوشی پر وہ شکر کر لے اللہ کا، تو وہ خوشی بھی اس کے لیے فائدے مند ثابت ہوگی شکر کے نتیجے میں۔ تو ایمان والے کیا ایمان اس کو ہر حالت میں فائدہ دیتا ہے، چاہے غربت ہو، چاہے امیری ہو، چاہے پریشانی ہو، چاہے خوشی ہو، ہر حالت میں۔ تو یہ ایمان کلمہ توحید کی طاقت ہے یہ۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ تعالیٰ مثالوں کو بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اچھا، وہ درخت کا نام یاد آ گیا، اندرائن، اندرائن کا درخت، یہ بھی کوئی کوڑا درخت ہوتا ہے، وہ بہرحال کسی برے درخت کی مثال ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کلمہ کفر کی، ناپاک کلمے کی مثال، کشجرۃ خبیثۃ، ایک برے درخت کی سی ہے، اجتثت من فوق الارض، جو زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جائے، ما لہا من قرار، اس کو کوئی زمین میں قرار نہ ہو، یعنی وہ زمین میں اپنی جڑیں گاڑ نہ سکے، جیسے کھجور کا درخت یا مضبوط درخت گاڑتے ہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جمائے رکھتے ہیں بالقول الثابتی، ایک مضبوط بات کی بنیاد پر، یعنی کلمہ توحید کی بنیاد پر، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں تک آج کا سبق ہے، آیت نمبر 27 تک۔ تو کسی کو سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔